السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ہائی بلڈ پریشر، جس کو ہائپر ٹینشن بھی کہتے ہیں۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب ہمارا بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے، یا ہائی بلڈ پریشر کی جو ڈائگنوسز ہے اس میں کتنے نمبرز ہوتے ہیں۔ تو آج ہم یہ جو بلڈ پریشر ہے اس کے نمبرز پہ بات کریں گے کہ کتنا جو ہے نمبر ہو تو وہ ہائی ہوتا ہے، کتنا ہو تو وہ نارمل ہوتا ہے۔ دیکھیے دوستو، بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر جس کو ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، وہ ایک ایسی بیماری ہے جو اگر کسی انسان کو ہو جائے تو اس کو ہارٹ اٹیک کا، دل کی بیماری کا، فالج جسے سٹروک کہتے ہیں اس کا، یا پھر کڈنی ڈیزیز کا یا گردوں کی فیلر کا عارضہ لاحق ہونے کا خطرہ جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی جس کا بلڈ پریشر ہائی رہے اور وہ علاج بھی نہ کروائے تو اس کو یہ چانس ہوتا ہے کہ آئندہ چند سالوں میں یا 1 سال میں، 2 سال میں، 3 میں اس شخص کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، یا پھر اس کے گردے فیل ہو جائیں گے، یا پھر فالج کا اٹیک اس کے ہو سکتا ہے۔ تو یہ بیماری جو ہے ہائی بلڈ پریشر والی، اس کو لوگ نارمل لیتے ہیں، بڑا ایزی لیتے ہیں۔ تو آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ دوستو اس بیماری کو آپ ایزی مت لیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے نمبرز کیا ہوتے ہیں، کہ جی کیا ہائی ہوتا ہے اور کیا لو ہوتا ہے۔ جیسے ڈائبٹیز پہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈائبٹیز 3 طرح کی ہوتی ہے، مین ٹائپس جو پبلک اویئرنیس کے لیے ہم بتاتے ہیں کہ جی ایک پری ڈائبٹیز ہوتی ہے، ایک ٹائپ 1 ہوتی ہے اور ایک ٹائپ 2۔ اسی طرح جو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہے، ہائپر ٹینشن ہے، وہ بھی 3 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں اس کی۔ نمبر 1 نارمل، نمبر 2 پری ہائپر ٹینشن، جیسے پری ڈائبٹیز ہوتی ہے اسی طرح ہائپر ٹینشن میں پری ہائپر ٹینشن ہوتی ہے، اور نمبر جو تیسری قسم ہے وہ ہائی، یعنی ہائی بلڈ پریشر۔ نارمل جو بلڈ پریشر ہوتا ہے 119، بلکہ پہلے ہم جو ہے نا اوپر سے چلتے ہیں اس پہ کہ ہائی کتنا ہوتا ہے۔ 140 اوپر والا اور نیچے والا 90۔ اگر 140 سے اوپر ہے اوپر والا بلڈ پریشر تو یہ ہائی ہے، اور نیچے والا بلڈ پریشر جو ہے 90 یا اس سے اوپر ہے تو یہ ہائی ہے۔ اب آپ بات کریں گے، یا اگر کسی کو اس کے نمبرز کا پتہ نہیں ہے تو وہ کہے گا جی اوپر والا اور نیچے والا کیا ہے۔ جب آپ کبھی کسی نرس سے، کسی ڈسپینسر سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی ہاسپٹل میں جا کے جب بلڈ پریشر چیک کرواتے ہیں کف لپیٹ کے، اور جب ڈاکٹر جب بلڈ پریشر چیک کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ جی آپ کا ہے 140/90 یا 140/90، تو یہ بٹا کے اوپر کیا ہے اور نیچے کیا ہے، یہ وہی اوپر والا اور نیچے والا بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ جو بٹا کے اوپر ہوتا ہے یا سلیش کے اوپر ہوتا ہے 140 جسے ابھی میں نے بتایا، تو جو اوپر والا بلڈ پریشر ہے وہ پریشر ہوتا ہے شریانوں کے اندر، اس وقت کا پریشر ہوتا ہے جب دل کانٹریکٹ کرتا ہے یا پمپ کرتا ہے خون باڈی میں، یہ اس وقت کا پریشر ہوتا ہے جس کو اوپر والا بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ اور جو نیچے والا بلڈ پریشر ہوتا ہے جب ہارٹ پمپ کرنے کے بعد ریلیکس کرتا ہے تو شریانوں میں یا آرٹریز میں جو پریشر اس وقت ریلیکس ہوتے وقت ہوتا ہے اس کو ہم نیچے والا بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ تو جو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے اگر اوپر والا 140 یا اس سے اوپر ہے تو یہ ہائی ہے، نیچے والا اگر 90 یا 90 سے اوپر ہے تو یہ ہائی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پری ہائپر ٹینشن۔ 120 سے لے کے اور 139 تک، 139 تک اوپر والا اگر ہے تو یہ پری ہائپر ٹینشن ہے، اور اسی طرح نیچے والا جو ہے وہ 80 سے لے کے 89 تک یہ پری ہائپر ٹینشن ہے۔ تو اس آپ کے فگرز میں اگر بی پی ہے تو آپ پری ہائپر ٹینشن ہے۔ اب میں بتاؤں گا کہ پری ہائپر ٹینشن کیا ہوتا ہے اور نارمل کیا ہوتا ہے، کہ اگر جو ہے 119 سے نیچے ہے اوپر والا تو یہ نارمل ہے، اور اسی طرح نیچے والا جو ہے وہ 80 سے نیچے ہے تو یہ ایک نارمل ہے۔ تو یہ 3 کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی، اس کے نمبرز بھی بتا دیے۔ اب بات کرتے ہیں پری ہائپر ٹینشن کی۔ تو چھوٹی سی بات اس کے متعلق یہ ہے کہ پری ہائپر ٹینشن جیسے پری ڈائبٹیز ہوتی ہے، بارڈر لائن والی قسم کی ڈائبٹیز، تو پری ہائپر ٹینشن بھی ایک ایسی جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہے جو ویسے تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی اتنا نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ پری ہائپر ٹینشن ہے آپ کو تو کچھ عرصے بعد اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ پراپرلی ہائی بلڈ پریشر کے مریض بن سکتے ہیں، سال بعد، 6 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، یہ
اللہ کو پتہ ہوتا ہے، یا جو بھی آپ کا لائف سٹائل ہے اس کے حساب سے یہ بلڈ پریشر کی بیماری آپ کو کسی وقت بھی اٹیک کر سکتی ہے اگر آپ پری ہائپر ٹینشن ہے، آپ کا بی پی جو ہے پری ہائپر ٹینشن والی رینج میں ہے۔ تو اب اس کا علاج کیا ہوتا ہے، اس کی ڈائگنوسس کیسے ہوتی ہے؟ یوزلی ایک دفعہ چیک کرانے سے یا کبھی کبھی چیک کرانے سے اگر کبھی ہائی ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈاکٹر آپ کو دوائی لکھ دے گا یا آپ کو کہے گا یار آپ کا ہائپر ٹینشن ہے یا آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کا کبھی بلڈ پریشر ہوتا ہے تو وہ کبھی کبھی اسٹریس سے، ٹینشن سے اور بہت زیادہ خوشی سے یا بہت زیادہ غصے سے یہ بلڈ پریشر کبھی کبھی بڑھ سکتا ہے، بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ ٹائم بینگ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ایسا نیچے ہو جاتا ہے۔ تو جب ڈاکٹر کے پاس کسی وقت آپ ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ جائیں گے تو ڈاکٹر آپ کو فوراً دوائی نہیں لکھ دے گا، بلکہ وہ بتائے گا کہ یار 1 ہفتہ 2 ہفتے کا آپ چارٹ بنائیں، گھر جا کے صبح کا اور شام کا بلڈ پریشر ایک کاغذ پہ لکھتے جائیں تاریخ وائز، اور 1 ہفتے کا چارٹ بنا کے یا 1.5 ہفتے کا چارٹ بنا کے میرے پاس آ جائیں، پھر دیکھیں گے کہ آیا آپ کا ڈائگنوسس ہوتی ہے ہائی بلڈ پریشر کی کہ نہیں۔ آپ چارٹ بناتے ہیں اور چارٹ بنا کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ یار یہ تو چارٹ بنا کے 1 ہفتے کا لے کے آئے ہیں اور فلاں تاریخ کو اتنا تھا فلاں، اچھا یہ جو چارٹ آپ نے بنایا ہے تو اس میں تو پورے ہفتے آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہا ہے، یعنی اوپر والا 140 یا اس سے اوپر ہے اور نیچے والا 90 اور 90 سے اوپر رہ رہا ہے، تو پھر آپ کو وہ بتا دے گا کہ یار آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہے، آپ کو ہائپر ٹینشن ہے، اور پھر آپ کو وہ دوائی لکھ دے گا کہ یہ دوائی اب آپ نے روزانہ استعمال کرنی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر سے اب دوائی جب لکھوا کے لاتے ہیں تو کچھ عرصہ استعمال کرتے ہیں اور پھر ان کا جب بلڈ پریشر نارمل رینج میں آ جاتا ہے، چیک کرواتے ہیں جب وہ، تو وہ کہتے ہیں یار میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا ہے تو اب میں دوائی چھوڑ دیتا ہوں، یا ان کو اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اس دوائی کا تو پھر وہ سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے دوائی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ سائیڈ ایفیکٹ اگر ہو رہا ہے تو فوراً اپنے معالج سے، ڈاکٹر سے جس نے لکھ کے دی ہے اس سے رابطہ کریں کہ یار مجھے یہ ایفیکٹ ہو رہا ہے یا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ یا تو وہ دوائی ریپلیس کر دے گا جس سے سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے، اس کی جو ہے دوسری دوائی دے دے گا، کئی دوائیاں ہیں، یا پھر وہ اس کی ڈوز میں رد و بدل کر دے گا خوراک میں تاکہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو۔ لیکن ایسا کرنا کہ سائیڈ ایفیکٹ پہ دوائی ہی چھوڑ دینا یا اب نارمل بلڈ پریشر ہو جائے تو وہی چھوڑ دینا، یہ غلط بات ہے۔ کیوں کہ یہ بھی ڈائبٹیز کی طرح ایک کرونک پرابلم ہے، اگر ایک دفعہ ہو گئی ہے تو یہ لائف ٹائم کے لیے چلے گی، پوری زندگی آپ کو یہ دوائی استعمال کرنی ہے۔ نہیں کریں گے تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو رسک ہوگا، آپ کو خطرہ ہوگا کہ آپ کو کسی وقت بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے، یا آپ کے گردے خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کو بلڈ پریشر کی دوائی روزانہ لینی ہے، یہ لائف سیونگ دوائی ہے۔ میری بات غور سے سنیں، جو بلڈ پریشر کی دوائی ہے یہ کوئی ایسی پیناڈول ٹائپ دوائی نہیں ہے کہ آپ نے کبھی کھا لی اور کبھی نہیں کھائی، نہیں، یہ لائف سیونگ دوائی ہے، اس کو ریگولر لینا ہے جس طرح کہ آپ کے معالج نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ اگر نہیں لیں گے تو خدا نہ خواستہ آپ کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک سوال آخر میں یہ آتا ہے کہ جی دوائی کے علاوہ ہم اور کیا کیا کریں، اس کا پرہیز کیا ہے، یا اس کا لائف سٹائل ماڈیفیکیشن اس کی کیا ہوتی ہے، جیسے شوگر میں پرہیز ہوتا ہے اور ایکسرسائز ہوتی ہے، تو اس کی بھی کچھ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے۔ نمبر 1، اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اور بلڈ پریشر ڈائگنوز ہوا آپ کا وزن زیادہ ہے تو اس کو کم کریں، دوائی ضرور کھائیں، ساتھ وزن کو بھی کم کریں۔ نمبر 2، کہ اگر آپ سموکر ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ نوشی ترک کر دیں، کوشش کریں فوراً ترک کر دیں یا آہستہ آہستہ کم کر دیں، کیونکہ اس سے بہت زیادہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ نمبر 3، آپ اپنے کھانے میں جو نمک کا استعمال ہے وہ کم کر دیں، بہت حد تک کم کر دیں۔ نمبر 4، آپ اگر فزیکل ایکٹیو نہیں ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، ایکسرسائز آپ کی زندگی میں نہیں ہے، جیسے کہ ڈائبیٹکس کو ہم کہتے ہیں، تو کم سے کم آدھا گھنٹہ روزانہ ورزش، واک، چہل قدمی یا کوئی ایکسرسائز ضرور کریں۔ تو یہ 4 چیزیں اگر آپ اختیار کریں گے تو دوائی کے ساتھ آپ کی یہ چیزیں اگر آ جاتی ہیں آپ میں تو آپ کے بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں بڑی سود مند ثابت ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔